الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم لابلیس علیہ اللعنہ کم احباؤک من امتی قال 10 نفر اولهم الامام الجائر المتکبر والغنی الذي لا يبالي من اين يكتسب المال وفي ماذا ينفق والعالم الذي صدق الامير على جوره والتاجر الخائن والمحتكر والزاني واكل الربا والبخيل الذي لا يبالي من اين يجمع المال وشارب الخمر مدمن عليها الى آخر الحديث۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر تجھے مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر تجھے کیا کیا ستایا، اجل آ کے کر دے گی تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات ابن حجر عسقلانی میں ذکر کیا ہے، اور یہ ایک طویل حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ، اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان کے دوست کتنے ہیں اور شیطان کے دشمن کتنے ہیں۔ شیطان کے دوست کتنے ہیں اور شیطان کے دشمن کتنے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم شیطان کے دوست نہ بنیں بلکہ شیطان کے دشمن بنیں۔ جو شیطان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا، جو شیطان کا دوست ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوگا۔ اس لیے شیطان کا دوست نہیں بننا بلکہ شیطان کا دشمن بننا ہے۔ تو یہ حدیث پاک مشہور صحابی رسول حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس سے کہا، شیطان ابلیس سے کہا، کیا کہا ابلیس سے؟ اس سے پوچھا ذرا یہ بتا تو، کم احباؤک من امتی، تیرے کتنے یار ہیں، تیرے کتنے دوست ہیں میری امت میں سے، جو میرے امتی ہیں ان میں سے کون کون سے تیرے دوست اور یار ہیں جن کے ساتھ تیری دوستی ہے یاری ہے؟ کہنے لگا 10 نفر ہیں، 10 بندے میرے دوست ہیں۔ انسانوں میں سے، آپ کی امت میں سے 10 قسم کے بندے میرے کیا ہیں؟ میری یار ہیں، میرے دوست ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا کہتے ہیں الامام الجائر، ظالم بادشاہ جو عوام کو ظلم کی چکی میں پیستے رہتے ہیں، ایسے ظالم حکمران، اور خود عیاشیاں کرتے رہتے ہیں۔ عوام کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں برداشت کریں برداشت کریں، اور خود جو ہے وہ ایسے دولت بہاتے ہیں، عوام کی دولت، عوام سے ٹیکسوں کا پیسہ کہ جس طرح پانی بھی نہیں بہایا جاتا۔ ایسا ظالم بادشاہ شیطان کہتا ہے میرا دوست ہے۔ نمبر 2 المتکبر، تکبر کرنے والا، جو زمین پر ایڑی مار کر چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ ہوتا ہے متکبر۔ شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا دوست ہے۔ والغنی الذی لا یبالی من این یکتسب المال وفی ماذا ینفق، تیسرا وہ بندہ، وہ مالدار جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو کہاں سے پیسہ کماتے اور کہاں خرچ کرتے، یعنی پیسہ کماتے وقت حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑے بڑے آپ نے فراڈیوں کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں اور معاشرے میں سنتے رہتے ہیں، کیسے کیسے ٹیکے لگاتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے جی، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔
مال کماتے وقت دھوکے سے کماتے ہیں، فراڈ سے کماتے ہیں، 2 نمبری سے کماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خرچ کدھر کرتے ہیں؟ خسروں پر، ناچنے والوں پر، گانے والوں پر، شراب پر، کباب پر۔ تو ایسا غنی بھی، ایسا مالدار بھی شیطان کیا کہتا ہے؟ میرا دوست ہے۔ نمبر 4، والعالم الذی صدق الامیر علی جوری، ایسا عالم جو ظالم بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ظالم بادشاہ جو کہتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں جی حضور ہم آپ کے تابع دار، فرما بردار۔ یہ بھی شیطان کا دوست ہے۔ وتاجر الخائن، 5واں وہ بندہ جو ہے تو تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، لیکن خائن ہے، خیانت کرتا ہے۔ خیانت کیسے کرتا ہے؟ پیسے لوگوں سے لیتے ہیں پورے، اور سامان کا دیتا ہے کیا چیز؟ تھوڑا۔ وہ صرف کرانے کی دکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تاجر کسی کے تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو، کسی بھی چیز کا بزنس کرے، دکان کا کرے، پراپرٹی کا کرے، کسی بھی چیز کا کرے، پیسے پورے لیتا ہے، لیکن جب اس کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، پوری چیز واپس نہیں کرتا۔ نمبر 6، والمحتکر، ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ ایک چیز کی کمی ہو گئی ہے معاشرے میں، کبھی چینی ہمارے معاشرے میں کم ہو جاتی ہے، کبھی آٹا کم ہو جاتا ہے، اس دوران وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا گودام بھر کے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں تھوڑا اور ریٹ زیادہ ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو بیچوں گا۔ ذخیرہ اندوز اسے کہتے ہیں جس سے عام عوام کو تکلیف ہو۔ مثال تو پلاٹنگ ہے، بندے نے رکھا ہوا ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں کیا ہے؟ مشکل ہے۔ پیاز کتنا زیادہ مہنگا ہے، ٹھیک ہے جی، لوگوں نے رکھا ہوا ہے، گودام بھرے ہوئے ہیں، آسا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دیکھتے تھوڑا سا اور مہنگا ہو جائے، ایسی ہر چیز ہے۔ والمحتکر، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذخیرہ اندوز۔ تو ناجائز ذخیرہ اندوز ہے، یہ بھی شیطان کا دوست ہے۔ نمبر 7، الزانی، جو زنا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے انسان کی خواہش رکھی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی، اور وہ خواہش کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتی۔ جتنے مرضی آپ روزے رکھوا لیں، اس کو نمازیں پڑھا لیں، تبلیغ میں وقت لگوا لیں، اس کا کوئی حل نہیں، اس کا سوائے نکاح کے کوئی حل نہیں، اور یہ شریعت نے حل رکھا ہے۔ اس لیے پیارے نبی کا فرمان ہے جب تمہارا بچہ بچی بالغ ہوں اور وہ سمجھتے ہو کہ وہ اپنا گھر سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے جی، اپنا خرچہ، اپنی بیوی کا خرچہ، اپنا گھر سنبھال لیں گے، تو ان کا کیا کرو؟ سب سے پہلے ان کی شادی کراؤ۔ کیا کرو جی؟ شادی کراؤ۔ جتنی جلدی شادی ہوگی اتنا جلدی وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ شادی جلدی نہیں ہوگی تو یہ اس طرح ہے جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے سے مٹتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی سے مٹتا ہے، اور اس طرح یہ انسان کی نفسانی خواہش، اس کا سوائے نکاح کے اور کوئی حل نہیں، اور گناہ کا راستہ ہے۔ اس گناہ کے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ زنا۔ کیا کہتے ہیں؟ زنا۔ تو شیطان کہتے ہیں جو زانی ہے، گناہ کرنے والا، یہ بھی میرا یار اور دوست ہے۔ وآکل الربا، 8واں وہ بندہ جو سود خور ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر لوگوں کو چیزیں دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اس پر سود لیتے ہیں۔ یہ سود خور بھی شیطان کا دوست ہے۔ آج کل جدید زمانہ ہے نا، عجیب طریقے سے بینکوں والے کہتے ہیں آ کے سونا رکھ لو، جتنا مرضی یہ پیسہ جو ہے نا وہ لے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہ آپ کے خیر خواہ ہیں، بڑے آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو پیسے دے رہے ہیں ادھار، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ٹائم پہ لے جاؤ تو کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹھگانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے بندہ لے کے جائے گا، غریب بندہ ہے، پیسے لگا دے گا، پیسے تو لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کدھر سے واپس کرے گا؟ جب واپس نہیں کرے گا تو ہم اس کا سونا کیا کر جائیں گے؟ ہڑپ کر جائیں گے۔ بعض رجسٹریاں رکھتے ہیں مکانوں کی اور طرح طرح کی چیزیں، اور اس طرح آج کل فون پر آیا ہوا ہے، مشہوری آئے گی، جن کے پاس بڑے موبائل ہیں ان پہ مشہوری آتی ہے کہ جی لمبے چکروں میں نہ پڑو، کاغذات دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ، صرف ایک آئی ڈی کارڈ دے دو، صرف کیا کر دو؟ ایک آئی ڈی کارڈ دو، 50,000 قرضہ لے جاؤ، ایک آئی ڈی کارڈ دے دو۔ یہ ان کا جال ہوتا ہے پھنسانے کے لیے۔ ایسے ایسے واقعات پنڈی میں واقعہ پیش ہے، ایک نوجوان نے ایسے قرضہ لیا، انہوں نے سارا اس کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا، اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، تیری ہم بہن کو فون کر دیں گے، تیری ہم فلاں رشتہ دار کو فون کر دیں گے، اتنا مجبور کہ اس بندے نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کے مار گیا، خودکشی کر لی۔ اسی 50,000 سے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ بن گیا اس کا سود کا۔ تو یہ جو سود خور ہیں، سود لینے والے، دینے والے، یہ سارے یہ بھی شیطان کی کہیں جی یار ہیں۔ شیطان کہتے ہیں 9واں میرا دوست وہ ہے والبخیل الذی لا یبالی من این یجمع المال، ایسا بخیل بندہ جو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ مال کہاں سے جمع کرتا ہے، حرام حلال نہیں دیکھتا ہے، اور ہے بھی بخیل ہے، پاس ہوتا ہے تو خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی شیطان کہتے ہیں بخیل کنجوس آدمی بھی میرا دوست ہے۔ وشارب الخمر مدمن علیہ، 10واں شیطان کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی ہے وہ بھی میرا کیا ہے جی؟ دوست ہے۔
یہ تو شیطان نے اپنے 10 دوست بتائے. تو پھر حضور نے پوچھا ذرا یہ بتا کہ کم اعداؤ کا من امتی، اے شیطان تیرے دشمن کتنے ہیں میری امت میں سے؟ اس نے کہا دشمن جو ہے نا وہ زیادہ ہے. دشمن کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. عشرون، کہنے لگا کہ میرے 20 دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ شیطان کہتا ہے میرے 20 دشمن ہیں. سب سے پہلے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہمارے نبی کو کہتے ہیں انت یا محمد فانی ابغضک، سب سے بڑے دشمن ہے محمد آپ ہیں میرے. کیوں؟ اللہ کے نبی اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں شیطان کے پیچھے چلنے سے نا، اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن آپ ہیں میرے. نمبر 2 کہتے ہیں والعالم العامل بالعلم، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. وحامل القرآن اذا عمل فی، تیسرا وہ جو قرآن پڑھنے والا ہے اور جو قرآن کے اندر اس پر عمل کرتے ہیں. نمبر 4 والمؤذن للہ فی 5 صلوات، جو 5 وقت مسجد میں اذان دیتا ہے. 5 وقت لوگوں کو اذان کے لیے بلاتے. شیطان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، درد ہوتا ہے، یہ لوگوں کو کیوں بلا رہے ہیں مسجد کی طرف، آ کر نماز پڑھیں گے، اپنے گناہ بخشوا لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے. شیطان کہتا ہے 5واں دشمن میرا ومحب الفقراء والمساکین، فقیروں، مسکینوں، یتیموں سے محبت کرنے والا. یہ بھی شیطان کہتا ہے میرا دشمن ہے. وذو قلب رحیم، نرم دل والا. نمبر 7 والمتواضع للحق، حق کے سامنے اپنی گردن جھکانے والا. جب کوئی حق کی بات سامنے آتی ہے پھر اپنی گردن جھکا لے تو اس کو مان لیتے، ضد نہیں کرتا. یہ بھی شیطان کہتا ہے میرا دشمن ہے. وشاب نشا فی طاعت اللہ. نمبر 8 وہ نوجوان جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں. نوجوان ہیں، جوانی میں آؤ، پتہ جوانی مستانی ہوتی ہے، بندے کو گناہوں پر لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ گناہوں پہ نہیں لگتا. یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق، نماز کے ساتھ تعلق. شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا دشمن ہے. اور نمبر 9 کہتے ہیں آکل الحلال، حلال کھانے والا. نمبر 10 شابان متحابان فی اللہ، ایسے 2 نوجوان جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. 2 بھائی ہیں، 2 بندے، کوئی بھی 2 بندے ہیں، ان کی محبت آپس میں اللہ کے لیے ہے، کسی اور دنیاوی غرض کے لیے نہیں. شاید یہ بھی میرے دشمن ہے. والحریص علی الصلاۃ فی الجماع، اور نمبر 11 وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حریص ہے، جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا دشمن ہے. نمبر 12 والذی یصلی باللیل والناس نیام، وہ بندہ جو رات کے وقت نماز پڑھتا ہے اور لوگ سوئے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا کیا ہے جی؟ دشمن ہے. نمبر 13 والذی یمسک نفسہ عن الحرام، جو اپنے آپ کو حرام سے روکتا ہے. نمبر 14 والذی ینصح ولیس فی قلبہ شیء، جو اپنے بھائی کا خیر خواہ ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، مسلمان بھائی کے لیے، لیکن کوئی اس کی غرض نہیں، اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، اللہ کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ اس کا بھلا کر دے، ٹھیک ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. نمبر 15 والذی یکون ابدا علی وضو، شیطان کہتا ہے جو ہمیشہ وضو پر رہتا ہے، وضو ٹوٹا پھر وضو کر، آگے پاک رہوں میں. شیطان کہتا ہے یہ بھی میرا دشمن ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا دوست ہے. کس کا دوست ہے؟ نمبر 16 سخی، وہ بندہ جو سخی ہے، اتنا مال ہے اس میں سخاوت کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر خرچ، بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، غریبوں مسکینوں یتیموں پر، جتنی گنجائش ہے اتنا کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. سخی بندہ. سخی کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں سخی بھی میرا دشمن ہے. نمبر 17 حسن الخلق، اچھے اخلاق والا بندہ، جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، ماں باپ کا ادب احترام. شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کی لڑائی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. والمصدق ربہ بما ضمن اللہ، اور 18واں وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اٹھائی ہے، اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. اللہ نے کہا نا رازق میں ہوں، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیں گے، اس کی ٹینشن اتنی نہیں لیتا، آرام میں نہیں پڑتا ہے، حلال کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی شیطان کہتا ہے میرا دشمن ہے. والمحسن الی مستورات الارامل، اور نمبر 19 جو بیوہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بال بچے دار ہیں، ہمارے گھر کے کتنے خرچے، ہماری بیویوں کے، ہمارے بچوں کے کتنے زیادہ خرچے ہیں. وہ اندازہ لگائیں جس گھر کوئی کمانے والا ہی نہیں، بیوہ عورت ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کا کیا بنتا ہو. ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی لالچ غرض نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کر، جتنا گنجائش ہے ان کو دے دیتا ہے. شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا دشمن ہے. والمستعد للموت، اور نمبر 20 وہ بندہ جو موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں یہ بھی میرا دشمن ہے، اس لیے کہ جب موت کے لیے ہر وقت تیار رہے گا تو گناہوں سے بچے گا. اسے پتہ ہے مجھے موت ابھی آ جانی ہے، اچانک آ جانی ہے،
گناہوں سے بچے گا تو جو گناہوں سے بچتا ہے وہ شیطان کا دشمن ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں دیکھیں، ہم نے یہ سن لیا پیارے نبی کی زبان سے کہ شیطان کے دشمن کون ہیں اور شیطان کے دوست کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کا دشمن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کا دوست بننے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب ہم شیطان کے دشمن بنیں گے تو آٹومیٹکلی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست بن جائیں گے، اور جب شیطان کے دوست بنیں گے تو پھر ہم آٹومیٹکلی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، عمل کی توفیق